نفسي بنور من فؤادي حينما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ ان صحابیوں میں سے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ ان کا نام ربیعہ بن کعب الاسلمی ہے۔ وہ سارا دن مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزار دیا کرتے تھے۔ حضرت ربیعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے، خواہ حضر میں ہوں یا سفر میں۔ معمول کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد بستر پر چلے گئے۔ حضرت ربیعہ بھی نماز کے بعد مسجد سے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور بستر پر جانے کے لیے دروازہ بند کیا، لیکن حضرت ربیعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں اس کے لیے حاضر رہوں گا، اور وہ وہاں انتظار کرنے لگے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو اٹھ کر باہر تشریف لائے۔ میں نے وضو کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی رکھا تاکہ آپ نماز تہجد پڑھ لیں۔ یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ربیعہ سے بہت خوش ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کہا، ربیعہ کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ پیارے بھائیوں، کیا آپ جانتے ہو ربیعہ کے پاس جائیداد، مکان یا خاندان کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے قریب صفہ نامی درسگاہ میں رہا کرتے تھے، جو صرف لوگوں کے ہدیہ و تحائف پر ہی چلا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ربیعہ، آج جو چاہو مانگ لو۔ کوئی باغ، مکان، کچھ اونٹ، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، ایک اچھی بیوی بھی مانگ سکتے تھے۔ کہنے والا وہ ہے جو ہمیشہ اپنی باتوں پر قائم رہتا ہے۔ حضرت ربیعہ نے اس سنہرے موقع کو ضائع نہیں کیا اور کہا، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال کیا، اس کے سوا کچھ اور؟ انہوں نے عرض کیا، بس یہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آپ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ بھائیو، اگر ہمیں جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرنی ہے تو سجدوں میں مزید اضافہ کر دیجیے۔ سجدوں کی کثرت کا مطلب نماز ہے۔ نماز عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ فرض نمازوں کے علاوہ ہمیں نفل نمازوں کی بھی عادت ڈالنی چاہیے۔ نمازوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، پھر سائے کی طرح ہمیں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ٹھکانہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہو، اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے۔